میڈیا کا شکر گزار ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا تاجر اس وقت انتہائی مشکل میں ہے. جب سے یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ہم لگاتار مشکلات کا شکار ہیں. تاجر دو اسکیم لائی گئی جس کو کہا گیا کہ 1200 روپے ٹیکس ہوگا سال کا، اور یہ واقعی اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تاجر دوست ہی ہوگی جو 1200 روپے مانگ رہے ہیں سال کا، تو یہ تو واقعی تاجر دوست کہلائے گی. بعد میں پتہ چلا نہیں، یہ تو 60,000 روپے مہینہ کی بھی تھی، یہ 40,000 روپے مہینہ بھی تھی، یہ 50,000 روپے مہینہ بھی ہے، یہ 20,000 روپے مہینہ بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ اس اسکیم کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اسے تاجر دشمن اسکیم قرار دیتے ہیں. اس کے اندر جو ویلیویشن ٹیبل بنایا گیا پراپرٹی ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی آپ کی دکان ہوگی 1 کروڑ روپے کی، اس کا 10% جو ہوگا وہ انکم ٹیکس، وہ آپ کی آمدن کہلائے گا اور اس پر آپ کو انکم ٹیکس دینا ہوگا. دنیا میں کہیں ایسا قانون نہیں ہے، انکم پر انکم ٹیکس ہوتا ہے. تاجر جو فائلر ہے وہ بھی ایڈوانس ٹیکس ادا کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں 10%، اور جو نان فائلر ہے وہ بھی ٹیکس ایڈوانس بجلی کے بلوں میں ادا کر رہا ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، جو بھی IMF کا ملازم آتا ہے ہمارے پاس، وہ کوئی بھی وزیر خزانہ ہو، ایک تو بدقسمتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی پاکستانی MNA الیکٹڈ نمائندہ وزیر خزانہ آج تک نہیں بن سکا ہے. ہمیشہ IMF کا ملازم ہوگا، وہ سینیٹر بنے گا، وہ اس کا ہمارا خزانہ اس کے حوالے ہوگا، وہ پھر جیسے مرضی کرے گا، جیسے مرضی IMF سے معاہدے کرے گا. آپ نے دیکھا پچھلے ادوار میں مشرف صاحب سے لے کر آج دن تک یہی ہوتا چلا آیا ہے. لیکن تاجر برادری اس ویلیویشن ٹیبل کو، اس تاجر دو اسکیم کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے. بجلی کے بلوں میں انتہا کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی فوری طور پہ حکومت کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم بجلی اور گیس، ان کے اندر جو سلیب بنائی گئی ہیں ان کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ IPPs اتنا بڑا ڈاکہ، یہ IPPs کا، او خدا آپ کو ہدایت دے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ 22,000 میگا واٹ بجلی ہمیں ضرورت ہے اور پیک آورز میں ہمیں 13,000 مزید ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ پیمنٹ کر رہے ہیں 48,000 میگا واٹ کی. او خدا آپ کو ہدایت دے، او کیوں قوم کے ساتھ ظلم کرتے ہو کہ 22,000؟ اچھا ہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ 48,000 میگا واٹ کی پیمنٹ کرتے ہو تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہو؟ او بھائی بجلی بناؤ نا، ان کو کہ بجلی بناتے نہیں ہیں اور آپ لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. تو لہٰذا ہم کسی صورت بھی یہ بجلی کے بل جن پر ٹیکسز ہیں ان کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کوئی بھی ٹیکسز آئندہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس آپ نے لگا کے عوام پر بوجھ ڈالا ہے. سیل ٹیکس ایک تو تاجر اس کو سمجھ نہیں سکتا، ہمارا تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھ، اس کے قوانین اتنے سخت ہیں، لیکن پیسے عوام سے اکٹھے کر کے سیل ٹیکس کے جمع کرانے ہوتے ہیں. وہ دو جگہوں پہ، وہ امپورٹر کے پاس اور مینوفیکچرر کے پاس ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہے کہ ٹیکس در ٹیکس، ٹیکس در ٹیکس، یہ کسی صورت ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو 236G اور 236H جو انکم ٹیکس انہوں نے SRO جاری کیا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کا، اس کو بھی ہم ٹوٹلی طور پر مسترد کرتے ہیں، اس کو بھی واپس لینا ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ نے ریئل اسٹیٹ پر قدغنیں لگائی ہیں، ہم اس کو بھی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے پاکستان کا. اس وقت حالات یہ 70% خرید و فروخت پاکستان میں کم ہو چکی ہے. کسی بھی آدمی میں یہ سخت نہیں ہے کہ وہ خریداری کر سکے. ہاں بڑی اشرافیہ جو ہے، جہاں بڑے بڑے برانڈ ہیں وہاں پہ خریداری ہو رہی ہے، وہاں پہ موجیں لگی ہوئی ہیں. حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. ہم ان سے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سرکاری دفتروں پہ سولر لگا لیں، آپ چھوٹی گاڑیاں استعمال کریں. یہ غریب ملک ہے، اس عام آدمی پس رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور آپ بڑی بڑی گاڑیوں 10-10 کروڑ گاڑیوں پہ پھرتے ہیں.
ہمارا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سینیٹر، کوئی مشیر وزیر 8-10 کروڑ گاڑیوں سے نیچے نہیں ہے، 50 کروڑ کے او بھائی ان کے سب کے اثاثے چیک ہونے چاہیے، تمام سرکاری بڑے افسران کے اثاثے چیک ہونے چاہیے. یہ ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ غریب سے پیسے لے کر امیر پر لگائے جا رہے ہیں. مراد ان کی دیکھیں، تنخواہیں ان کی دیکھ، اربوں روپے کی مراد ہے، اربوں روپے کی ان کی تنخواہیں ہیں. پھر ان اوپر سے بجلی مفت، گیس مفت، پیٹرول مفت، گاڑیاں مفت، صحت مفت، جہاز مفت. یہ اس ملک پر ظلم ہے. ہم کسی صورت بھی اب یہ تحریک چلانے لگے ہیں، تاجر برادری تحریک چلانے لگی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے صدر اور وہاں کے روح رواں شوکت نواز میر ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے وہاں لڑائی لڑی ہے. گلگت بلتستان سے غلام حسین صاحب اور مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سندھ سے ہمارے عبد القیوم قریشی صاحب اور امین میمن صاحب. کراچی سے جمیل پراچا صاحب، عتیق میر صاحب، شرجیل گوپلانی صاحب اور ہمارے رضوان صاحب اور ہمارے رؤوف ابراہیم صاحب، ارشد خان صاحب. جنوبی پنجاب سے ہمارے چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق صاحب. جنوبی پنجاب کے صدر انجمن تاجران کے طارق کریم صاحب. لاہور سے حاجی مقصود بٹ صاحب کے بیٹے مجاہد مقصود صاحب، عبدالرزاق ببر صاحب، ملک کلیم صاحب. یہ سارے الحمدللہ. بلوچستان سے عبدالرحیم کاکڑ صاحب اور سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران میر یاسین مینگل صاحب. تمام دوستوں نے مشترکہ طور پہ یہ جو تنظیم تاجران پاکستان، ہم نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے تحریک چلانے کا. بات کاشف صاحب ابھی کریں گے، اس کے بعد ہم سارے دوست جب بات کر لیں گے تو ہم جو بھی ہڑتال کی کال ہے ہماری اس کا اعلان کریں گے، مشترکہ طور پہ ہم اعلان کریں گے. محترم کاشف صاحب، تاجر نمائندوں سے کہ یہ اپنے ہاتھ پکڑ لیں. نہیں بیٹھ کے وہ کیمرے بیٹھ کے تھوڑے سے ہاتھ کے نیچے تاکہ پیچھے والوں سے پیچھے رہے. ہم آل پاکستان انجمن تاجران اور تنظیم تاجران پاکستان کی جانب سے 28 اگست بروز بدھ پورے ملک میں مکمل طور پر شٹر ڈاؤن رہے گا اور ہر طرح کا کاروبار مکمل طور پر بند رہے گا. اگر حکومت نے ہمارے ساتھ بات کر کے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی اب آپ کی حکومت لینے کی، عوام کے مسئلے ٹھیک کر دیں. اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے 2 دن کی بھی ہڑتال کر سکتے ہیں مشاورت کے ساتھ، پھر 1 ہفتے کی بھی کر سکتے ہیں. فی الحال ہمارا اعلان ہے کہ پورے پاکستان 28 اگست کو بروز بدھ کراچی سے خیبر تک، گوادر سے چترال تک پورا ملک مکمل طور ڈاؤن رہے گا. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، پاکستان بھر کے تاجر نمائندے ہماری بات سن رہے ہیں انشاءاللہ. ان سے میری گزارش ہے، جس طرح ہم نے ڈکٹیٹر کا 99 میں مقابلہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے، جو بھی دکان پر آئے کسی بھی ادارے کا بندہ، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے. زبردستی ٹیکس نہیں لیا جا سکتا. ہم وہ لوگ ہیں اپنے پیسوں سے دکان چلاتے ہیں، اپنے پیسوں سے کاروبار کرتے ہیں، رات 12 بجے تک، پھر بھی ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، لیکن ہم دیتے ہیں، یہ کھا جاتے ہیں. اب کھانا روکنا ہوگا ہمیں، سب کو باہر نکل. عوام سے بھی میری اپیل ہے، خدا کے لیے ہماری اس تحریک کا حصہ بنے اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جس طرح کشمیر کے تاجروں نے یہ کر کے دکھایا، ہم بھی آپ کو یہ بجلی کے بل نیچے لا کر دکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ جو مشترکہ اعلان ہم نے کیا ہے، بالکل واضح طور پہ یہ بات کہتے چلیں کہ 28 اگست بروز بدھ تو مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا. یہ احتجاجی تحریک کا پہلا مرحلہ ہے. پاکستان کے تاجروں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں، جس طرح ہم نے اعلان کیا، 1 دن کی ہڑتال سے اندھے، بہرے اور گونگے حکمرانوں کو سمجھ نہ آئی
तो 2 दिन की हड़ताल और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी पाकिस्तान बंद कर देंगे। उस वक्त खोलेंगे जब हमारे मसाइल हल होंगे। कोई दो सवाल करना चाहे तो ये है, वो जाने और वो जाने, हम वो जाने जो हमने करना है, इतना काफी है। ये जो बात आपने कही, रियासत के इदारे और हुकूमत, मुल्क की बका इसमें है कि मुल्क की मईशत चले। अब मुल्क की मईशत को चलाने के लिए सबको ताजरों से इत्तेहाद करना होगा और ताजरों की बात को सुनना और ताजरों की आवाज के पीछे चलना होगा, तब ये मुल्क चल सकेगा। और कोई सवाल? सियासी अदम इस्तेकाम जब तक नहीं लाएंगे मैशत ठीक नहीं हो सकती। हम तो लड़ाई सॉरी सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे, अदम इस्तेकाम को खत्म नहीं करेंगे, ये अदालती भी नहीं खत्म होगा अदम इस्तेकाम, ये इंतजामी भी नहीं खत्म होगा जब तक सियासी नहीं लाएंगे। मुल्क में देखें पिछले अदवार में जब तक सियासी इस्तेकाम रहा है कुछ ठीक रहा है, लेकिन अगर ऐसा कर लेते हैं ये जिनकी बात आप कर रहे हैं, मेरी उनसे भी इल्तमास है कि मिल बैठकर यार खुदा के लिए इस मुल्क के लिए एक हो जाओ। हम अगर एक हुए बैठे हैं तो आप भी एक हो जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद।